السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 13 تاریخ ہے اور جمعہ۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ایک امپورٹنٹ سٹوری شیئر کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر لیڈرشپ آنیسٹ ہو، لیڈرشپ دلیر ہو، تو پھر دشمن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ جی ہاں، بالکل، میں بات کر رہا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور بات کر رہا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی۔ اور آپ کو جو میں کہانی بتانے لگا ہوں، جو سٹوری سنانے لگا ہوں، جو فیکٹ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق فیبروری میں جو بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے 2 جہاز گرائے تھے اور ایک ابھی نندن کو پکڑا تھا، اس کے متعلق ہے۔ وہ کیا امریکہ نے اس پر رسپانس دینے کی کوشش کی، کس طریقے سے پاکستان کے اوپر اپنا اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن کس جرأت سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان نے امریکہ کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوئی پریشر قبول نہیں، اور جو ایکوپمنٹ، جو F-16، جو بھی ایمونیشن پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے حفاظت کے لیے استعمال ہوگا، اور اس سے کوئی روک نہیں سکتا پاکستانیوں کو، اس لیے کہ پاکستان نے وہ سب کچھ پیسے دے کے خریدا ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء کے حوالے سے جو کچھ بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی، اب ججز بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مزید اس سازش کے تانے بانے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو پتہ چل سکے، جو میں سٹوریز جو ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم وہ شیئر کر سکیں۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاتا ہوں جس کو سن کر آپ کے سر بھی فخر سے بلند ہو جائیں گے۔ جب فیبروری میں بھارت نے پاکستان پر ایک رات کی تاریکی میں آئے اور ان کے جہازوں نے بم گرائے ایک خالی جگہ پر اور یہ کلیم کیا کہ ہم نے بڑا مدرسہ ایک تباہ کر دیا، اور پھر دوسرے دن پاکستان کی ایئر فورس نے ٹارگٹ لاک کر کے فائر کیا، اصل ٹارگٹس کو فائر نہیں کیا تھا لیکن بتایا اپنی کیپیبلٹی کا بھارت کو، تو اس کے نتیجے میں بھارت کے جہاز پاکستان کی فضا میں انٹر ہوتے ہیں اور پاکستان کے شاہینوں نے ان کو گھیرا، اور ایک جو جہاز تھا وہ تو پاکستان کی حد میں گرا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار ہوا، جبکہ دوسرا جو جہاز تھا وہ بھارت ہی کی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی ٹیریٹری میں وہ گرا۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ پاکستان کے شاہینوں نے F-16 طیارے ہمارے پاس جو ہیں، جو امریکہ سے خریدے گئے تھے، وہ کیونکہ اس وقت پوری پاکستان کی ایئر فورس فضا میں تھی اور وہ جہاز فرنٹ لیڈ کر رہے تھے F-16، تو یہ جو ٹارگٹ اچیو کیے بھارتی جہازوں کو گرایا، یہ F-16 نے گرایا تھا۔ بھارت نے اس پر بڑا واویلا کیا انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے F-16 دیے، یہ F-16 تو ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں، یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دبے الفاظ میں تو امریکی حکام نے پاکستانیوں سے اس کا ذکر کیا، لیکن پاکستانی حکام نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک لیٹر لکھا ہے امریکہ نے، اور وہ کس نے لکھا ہے لیٹر؟ اینڈریا تھامپسن، جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں فار آرمز کنٹرول اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے خط کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا F-16 جہاز پاکستان کو دینے کا، اس کی یہ خلاف ورزی ہے کہ آپ نے جو لوکیشن تھی جہاں پر جن بیسز پر وہ F-16 طیارے کھڑے تھے، وہاں سے ان کی لوکیشن کو تبدیل کر کے آپ بارڈر کے پاس ان کو آپ لے گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے انہیں کھڑا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر جو اٹیک پاکستان پر آتا ہے اس کو وہ روکتے ہیں۔ جس پر پاکستان نے وہ جواب دیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ F-16 جہاز پاکستان کی ملکیت ہیں۔ پاکستانی حکام نے، پاکستان کی عوام نے اس کی بہت قیمت ادا کی ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی بھی دشمن اگر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پاکستان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بتایا امریکہ کو کہ آپ کی اپنی جو سفیر تھی یہاں پر
پاکستان میں این پیٹرسن 2008 میں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک کیبل بھیجی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ F-16 طیارے جو پاکستان کے پاس ہیں ان کی موجودگی سے دونوں ممالک کے درمیان یعنی انڈیا اور بھارت کے درمیان جو نیوکلیئر جنگ ہے اس کا خطرہ ٹل سکتا ہے، اس لیے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو جو F-16 طیارے ہیں وہ پاکستان کے دفاع کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے، رسپونڈ ان کو کر سکتا ہے اور فوری طور پر نیوکلیئر اپنے جو اس کے ایسٹس ہیں یا جو نیوکلیئر بام ہیں ان کی استعمال کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ کیبل پاکستان کے پاس موجود تھی تو پاکستان نے اس کا حوالہ دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کی ایک جغرافیائی اپنی حیثیت ہے اور ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور پھر پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فوج انتہائی پروفیشنل اور ٹرینڈ ہے اور پھر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس بھی ہیں، اس لیے بھلے امریکہ جتنا مرضی بھارت کا دوست بن جائے پاکستان کی اس کو ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ بڑے طریقے سے ایک خط کے میں جو لکھا گیا، اس خط میں انہوں نے آفیشلی حوالہ نہیں دیا کہ جو بھارت نے کمپلینٹ کی کہ جناب آپ کے امریکہ کے F-16 طیاروں نے پاکستان کے جہاز بھارت کے جہاز گرائے ہیں اور پاکستان کو اس سے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ لینگویج استعمال کر لیتے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں، تو پھر امریکی قانون کے مطابق امریکہ کی حکومت کو پاکستان پر باضابطہ طور پر تنقید کرنا پڑتی اور یہ امریکہ افورڈ نہیں کرتا۔ امریکہ اس لیے افورڈ نہیں کرتا کہ پاکستان نے صاف صاف بتا دیا اگر آپ نے آفیشلی اپنا جھکاؤ اس معاملے میں بھارت کے ساتھ کیا یا پاکستان کے کسی ایکوپمنٹ کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا تو پھر پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کسی طرح سے بھی کسی ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ٹرمپ کا لہجہ چینج ہوتا ہے، پھر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہتا ہے کہ طالبان سے ہماری بات کرائی جائے۔ اس وقت جو فیصلہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا، سارے ملٹری ایسٹس، سارا ایئر فورس کا ایسٹ استعمال کرنے کا پاکستان کے دفاع کے لیے، اس سے امریکہ کو، بھارت کو، پوری دنیا کو یہ پیغام چلا گیا کہ اب جو قیادت ہے پاکستان کی، یہ ماضی کی طرح کی قیادت نہیں ہے جس کو آپ دبا سکتے ہیں، جن کے مفادات آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ ثبوت دیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہ اگر پاکستان کی قیادت آنیسٹ ہو، پاکستان کی قیادت دلیر ہو، پاکستانی ریئلٹیز کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتی ہو، کسی دشمن میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ یہ جو دوستیوں کے چہرے سجا کے ہمارے پاس آتے ہیں، بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسٹرن ڈپلومیٹ، امریکن ڈپلومیٹ، انڈین ڈپلومیٹ، ان کے اندر کس قدر زہر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے وجود کو کس طرح یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ وہ جو جہاز بھارت نے پاکستان بھیجے وہ خلاف ورزی تھی کلیئرلی پاکستانی ایئر اسپیس کی، وہ پاکستان پر حملہ تھا اور پاکستان نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا، اور یہ کانٹریکٹ ہے پاکستان کا F-16 کے حوالے سے بھی، ہر ایکوپمنٹ جو بھی پاکستان نے خریدا اس کے حوالے سے کہ ہم اس ایکوپمنٹ کو، اس ٹینک کو، اس جہاز کو پاکستان کے دفاع کے لیے استعمال کریں گے، حملے کے لیے نہیں۔ تو وہ جو جہاز تھے، پاکستان نے کوئی بھارت پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ جہاز پاکستان میں آئے حملہ کرنے کے لیے، تو پاکستانیوں نے اپنے دفاع میں F-16 کو بھی استعمال کیا اور ان جہازوں کو گرایا۔ لیکن اس کے باوجود آپ زہر دیکھیں کس قدر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہمارے قائدین، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، چاہے کسی پارٹی سے ہے، گروپ سے ہے، جس وقت وہ پاکستان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس قدر پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز اس وقت جو بیرونی دنیا ہے انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ جو ڈاکومنٹری ہے، ڈاکومنٹس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن دوستو، ساتھیوں، خوشخبری یہ ہے کہ ہماری قیادت نے
اس پریشر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے لیے جو بہتر فیصلہ تھا وہ بھی کر دیا اور بتا دیا کہ آئندہ بھی یہی فیصلہ ہمارا ہوگا اور یہی ہم کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا لائرز موومنٹ کی طرف۔ آج ایک ہسٹری رقم کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی نے۔ انہوں نے وکیلوں سے جو ضمانت اپنے ساتھیوں کے کرانے آئے تھے وہاں پہ ان سے کہا کہ آپ یہ بات، آپ جس کو واقعہ کہہ رہے ہیں وہ واقعہ نہیں، وہ ایک ثانیہ ہے، اور کس طرح آپ نے جا کے ایک ہاسپٹل پہ حملہ کیا، آپ کو ہمت کس طرح ہوئی، کس نے آپ کو اجازت دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو وکیل حضرات ہیں ان کو ضمانت تو کرانا پڑے گی، انہیں اب کوئی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائیں وہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، پھول لے کے جائیں، ڈاکٹروں سے گلے ملیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کے ان سے معافی مانگو۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو ہم سننا چاہتے تھے۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے بھی یہی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمارے سر قدم سے جھک گئے ہیں، ہمارے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں کہ یہ کس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے ہاسپٹل پر حملہ کرنے کی۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جو پنڈی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری کی جو ممبرشپ سسپینڈ کی عمیر بلوچ کی، وہ بھی ایک زبردست انہوں نے قدم اٹھایا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل نے جسٹس اطہر من اللہ کی اس فیصلے کے خلاف پورے پاکستان میں ہڑتال کی کال کر دی ہے، عدالتوں کا ان کے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور آج جو حامد خان صاحب جو لائر ایکشن کمیٹی کے جو بن کے آ کے انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ جی تیسری قوت نے، یہی جو میں نے آپ کو ساری کہانی بتائی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت پاکستان کے لیے لڑ مر رہی ہے، اور یہ حامد خان صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تیسری قوت نے سب کچھ کیا۔ کیا وہ جو کالے کوٹوں والے وکیل تھے وہ تیسری قوت تھی؟ اگر وہ کوئی اور لوگ تھے، وکیل نہیں تھے، تو پھر یہ وکیل رہنما ان کی رہائی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ معاملہ ابھی بھی جو ہے وہ عدالتوں میں ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کسی طرح سے بھی اس پر پریشر لینے سے انکار کر دیا، اور وکیلوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے آپ کے پاس، سینئر وکیلوں کے پاس، کہ وہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، جنہوں نے اس پروفیشن کو بدنام کیا، ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں تاکہ آپ کے پروفیشن کی عزت بحال ہو سکے۔